السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میری یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 5، جو کہ احمد جمال پاشا کا ہے۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کو دیکھنے والے ہیں، اور اس چیپٹر کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، خواہ وہ کتاب سے ہو یا اسی طریقے سے جو سوالات ہیں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور ہمارے پڑھانے کا طریقہ وہی ہے جو آف لائن کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اسی طریقے سے آن لائن کے اندر پڑھا رہے ہیں کہ آپ وہ کتاب کے ساتھ سوالات اور جوابات کو حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ آنے والی امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جڑیں اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ احمد جمال پاشا، یہ چیپٹر نمبر 5 ہے جی۔ احمد جمال پاشا 1929 میں الہ آباد کے محلے خلد آباد میں پیدا ہوئے۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1929 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی؟ الہ آباد کے محلہ خلد آباد میں۔ محلے کا نام ہے خلد آباد، وہاں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام یعنی ان کے ابو کا نام شجاعت حسین تھا۔ کیا نام تھا؟ شجاعت حسین۔ اور دادا کا نام کیا تھا؟ نجف علی تھا۔ کیا نام تھا؟ نجف علی، یاد رکھنا۔ ان کے والد کا نام شجاعت حسین اور ان کے دادا کا نام نجف علی۔ شجاعت حسین کی 2 شادیاں ہوئی تھی، یعنی ان کے جو ابو تھے شجاعت حسین، انہوں نے 2 شادی کی تھے۔ احمد جمال پاشا دوسری بیوی سروری خاتون کے بطن سے تھے۔ بطن کے معنی آتے ہیں پیٹ، ٹھیک ہے۔ احمد جمال پاشا جو ہیں یہ دوسری بیوی شجاعت حسین کی، جس کا نام تھا سروری خاتون، ان کے بطن سے تھے۔ آگے دیکھیں، شجاعت حسین 1940 میں الہ آباد سے لکھنؤ چلے آئے۔ کہاں چلے آئے؟ لکھنؤ چلے آئے۔ کب چلے آئے؟ 1940 کے اندر۔ اور امین آباد کے کچا احاطہ میں انہوں نے اپنا مکان خریدا، جس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ سروری منزل رکھا۔ یہ الہ آباد سے لکھنؤ چلے آئے اور آنے کے بعد امین آباد کے کچے احاطہ میں انہوں نے اپنا ایک مکان خریدا، جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ سروری منزل رکھا جی۔ اس کے بعد دیکھیں، احمد جمال پاشا نے 1950 میں کوئنز ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک پاس کیا۔ کب پاس کیا؟ 1950 عیسوی میں۔ اور 1953 میں کرسچن کالج سے انٹرمیڈیٹ حاصل کیا، اور 1956 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے BA کیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے 1956 میں BA کیا، اور 1958 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا۔ کس نے کیا؟ احمد جمال پاشا نے، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھیں، 1957 میں انہوں نے سر سید ہال میگزین اسکالر کا PhD نمبر نکالا۔ کس نے؟ احمد جمال پاشا نے۔ اسی سال جھلک بک ڈیپو علی گڑھ نے ان کی کتاب مجاز کے لطیفے شائع کیے۔ ان کی جو کتاب تھی مجاز کے لطیفے کس نے شائع کیے؟ تو جھلک بک ڈیپو علی گڑھ میں ہے جھلک بک ڈیپو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے علی گڑھ سے MA کرنے کے بعد یہ لکھنؤ واپس آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ لکھنؤ واپس آ گئے، اور ماہ نامہ اور پنج کا اجرا کیا۔ کس نے؟ احمد جمال پاشا نے۔ اور 1961 میں روزنامہ قومی آواز کے شعبہ ادارت میں شامل ہو گئے، جس سے جولائی 1976 تک وابستہ رہے، یعنی اس سے جڑے رہے۔ اس کے بعد دیکھیں، احمد جمال پاشا 2 مرتبہ ازدواجی رشتے میں بندھے، یعنی انہوں نے 2 مرتبہ شادی کی۔ پہلی بیوی سے علیحدگی کے بعد، الگ ہونے کے بعد 1966 میں ان کی دوسری شادی ہوئی سرور جہاں سے۔ کن سے ہوئی؟ سرور جہاں سے ان کی دوسری شادی ہوتی ہے 1966 میں، جو بعد میں سرور جمال کے نام سے مشہور ہو گئی، معروف ہو گئی۔
اور 1976 میں وہ مستقل قیام کے خاطر یعنی ہمیشہ رہنے کے خاطر، ہمیشہ قیام کے خاطر اپنے سسرال سیوان چلے گئے۔ سیوان کہاں ہے؟ جو کہ بہار میں ہے، اور جہاں 1976 عیسوی میں انہیں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی ملازمت مل گئی۔ کیا مل گئی؟ نوکری مل گئی، ملازمت مل گئی۔ اور آگے دیکھیں کیا ہے۔ 28 ستمبر 1987 کو دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ احمد جمال پاشا 28 ستمبر 1987 عیسوی کو دوران ملازمت یعنی ان کی جو نوکری تھی نا اس کے دوران ہی دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ 29 ستمبر 1987 عیسوی کو تلہٹہ سیوان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو 29 ستمبر 1987 کو تلہٹہ سیوان میں ان کی تدفین عمل میں آئی، یعنی ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، احمد جمال پاشا کل وقتی ادیب تھے۔ طنز و نظافت ان کا خاص میدان تھا، جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 کا ساگر سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا۔ کس کو عطا کیا؟ احمد جمال پاشا کو عطا کیا۔ ان کی اہم کتابوں کے نام اس طرح ہے۔ کیا کیا نام ہیں دیکھیں؟ اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آزار، مضامین پاشا، چشم حیرہ، پتیوں پر چھڑکاؤ، ظرافت اور تنقید۔ اور 8 نمبر پہ کیا ہے؟ دیکھیں 8 نمبر پہ کیا ہے۔ 8 نمبر پہ ہے اردو کے 4 مزاحیہ شاعر، فن لطیفہ گوئی، ملا نصیر الدین کے لطیفے، مجاز کے لطیفے، شوکت تھانوی کے مزاحیہ صحافت، دنیا کی لوک کہانیاں، بہادر ٹمبا، ہجویات میر غالب سے معذرت کے ساتھ۔ یہ سب جو ہے ان کی لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ ان کی لکھی ہوئی ہے، کتاب کے نام ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کتاب کے اندر اور اس کتاب کے چیپٹر نمبر 5 کے اندر جو سوالات ہیں، ہمیں اس سوالات کے جوابات کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے غور کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آنے والے امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سب سے آسان سوالات ہے، اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے یعنی ادب کے کس صنف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے صنف انشائیہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، بنجاروں کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے خانہ بدوش کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ ہر ملک ما است سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے اس سے مراد ساری زمین ہماری ہے۔ دیکھیے ہر ملک ما است، یہ جو ہے نا ملک ما است، یہ آپ کو ہے فارسی کا لفظ ہے۔ ملک مانے ملک، ما کے مانے ہمارا ملک، ملک ما ہمارا ملک، است کے مانے ہے، تو ہر ملک ہمارا ملک ہے، تو اس سے مراد ساری زمین ہماری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجیے یعنی ظاہر کیجیے۔ باد شمال کے معنی اتر کی ہوا ہے نا، باد کے معنی ہوا اور شمال کے معنی اتر، اور برفانی حصار کے معنی ہو گیا برف کے تودوں کا گھیرا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون محو سفر رہتی ہے؟ تعطیلات یعنی چھٹی، سرمائی تعطیلات یعنی سرمائی چھٹی گزارنے کے لیے کون محو سفر رہتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سائبریا کی موسمی مرغابیاں۔ آگے دیکھیں کس کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے؟ تو خانہ بدوش کے مقابلے میں مہذب انسان کیا ہے؟ معذور ہے۔ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا؟ ان کا نام لکھیے۔ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ تو 3 ملکوں کا نام آیا۔ کیا کیا نام ہے؟ عرب، یورپ اور امریکہ۔
مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا، یعنی اس کی پہچان کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جنت سے کسے حکم سفر ہوا؟ تو جنت سے ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم سفر ہوا۔ کس کو ہوا؟ آدم کے بیٹے کو نہیں، بلکہ حضرت آدم کو جنت سے حکم سفر ہوا۔ انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ تو انسان کی آخری ہجرت ہے موت۔ کیا ہے؟ موت ہے ان کی آخری ہجرت۔ اب دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات۔ دیکھیے وہ سوالات بہت ہی آسان لفظوں میں ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جی دیکھیں، خانہ بدوش کے قافلے کس طرح سفر کرتے ہیں مختصراً بیان کیجیے۔ یعنی آسان لفظوں میں بیان کرنا ہے کہ خانہ بدوش کے جو قافلے ہیں کس طریقے سے سفر کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، خانہ بدوش کے قافلے کے سفر کی منظر کشی احمد جمال پاشا نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ بنجاروں کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم سفر ہے، یعنی ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے خیمے اور ضروریات زندگی کے سامان خچروں پہ لدے ہوئے ہیں۔ اس کے خیمے یعنی اس کا جو گھر ہوتا ہے اور ضروریات زندگی کی جو سامان ہیں، برتن ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، یہ سب خچروں پر لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی پر معصوم بچے خوشی سے اچھل کود رہے تھے تو کسی گدھے پر بلیوں کے سامنے پنجرے میں دبکا ہوا طوطا بیٹھا تھا۔ آگے آگے بنجاروں کا سردار سینہ پھیلائے بڑی شان سے کیا ہے چلتا ہے اور ہر طرف آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا ہے۔ لڑکیوں اور عورتوں اور لڑکوں کو پیچھے بنجارے مردوں کی صفیں ہیں، ہے نا۔ لڑکیوں عورتوں اور لڑکوں کے پیچھے جو ہے بنجارے مردوں کی صفیں ہیں، یعنی لائن ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی سامان ضرور ہے۔ کسی کے ہاتھ میں گائے کی رسی تو کسی کے ہاتھ میں بکری کے ڈوری کا سرا۔ سب کے پیچھے سر جھکائے کتے چل رہے ہیں جیسے انہیں اس مقام سے انسیت ہو گئی ہو اور بستی کے اجڑنے سے ان کے دل ٹوٹ گئے ہو۔ ہجرت استحکام کی علامت ہے کیسے؟ سوالات کیا ہے؟ ہجرت استحکام کی یعنی مضبوطی کی علامت ہے کیسے؟ بتائیے۔ ہجرت استحکام کی علامت اس طرح ہے کہ ہجرت کرنے سے آدمی طرح طرح کے مشاہدے تجربات سے دوچار ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسے تجربہ ہوتا ہے۔ اس طرح مہاجر کی فکر میں یعنی ہجرت کرنے والے کی فکر میں استحکام پیدا ہوتا ہے، یعنی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ہجرت ایک ایسا فرض ہے جسے آج نہیں تو کل سب کو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیاوی زندگی کے اندر ہجرت کرتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ تو عارضی ہجرت ہے، لیکن موت جو ہے وہ ہمیشگی والی ہجرت ہے، یعنی اسے ہمیشہ ہر حال میں ہر شخص کو کرنا ہے۔ جو لوگ اگر دنیا میں ہجرت کے فرائض کی ادائیگی سے کسی طرح چوک جاتے ہیں، پھر بھی وہ آخری ہجرت یعنی موت سے بچ نہیں پاتے۔ وہ موت جسے محمود غزنوی جیسے بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا اور ایاز جیسے غلام کو بھی نہیں چھوڑا، ہے نا۔ اچھے حالات اور اچھے مستقبل کی تعمیر کے لیے ہجرت کرنے والے اسی لیے پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کر لیتے ہیں کہ وہاں انہیں فکری استحکام کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ دیکھیں سوال نمبر 3 ہے خانہ بدوش زندگی کا کمہار ہے کیسے؟ خانہ بدوش زندگی کا کمہار اس طرح ہے کہ اس کا گھر اور زندگی کا دھندا تو ایک معصوم بچے کے ریت کے گھر کے مانند ہے۔ یعنی ایک معصوم بچہ، ایک کم عمر والا بچہ جب گھر بناتا ہے تو کیا بناتا ہے؟ مٹی کے ذریعے بناتا ہے یا اینٹا کے ذریعے بناتا ہے۔ تو خانہ بدوش زندگی کا کمہار اس طرح ہے کہ اس کا گھر اور زندگی کا دھندا تو ایک معصوم بچے کے ریت کے گھر کے مانند یعنی اس کی طرح ہے۔ جس طرح ایک کمہار روزانہ اپنے چاک سے طرح طرح کے برتن بناتا اور توڑتا رہتا ہے۔ کمہار کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے چاک سے طرح طرح کے برتن بناتا ہے، لیکن جو برتن خراب ہو جائے اسے توڑ دیتا ہے۔ کبھی کسی برتن کی شکل ذرا سی بگڑی، فوراً اسے توڑ ڈالا اور نیا برتن بنا لیا۔
تو اسی طریقے سے خانہ بدوش کا معاملہ ہے کہ وہ آج اس جگہ موجود ہے، کل کہیں اور جائے گا تو یہاں کا گھر توڑ کے پھر اسے لے جایا کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خانہ بدوش بھی ہے کہ اس کے چاک سے روزانہ طرح طرح کے گھروندے اور دھندے بنتے رہتے ہیں۔ ادھر ذرا کسی زندگی کے کھلونے کی شکل بگڑی اور ادھر اس نے اس مٹی کے ڈھانچے میں ملا کر پھر نئی مٹی سان لیتا ہے۔ اس طرح خانہ بدوش کی مثال ایک کمہار کی مانند ہے، یعنی ایک کمہار کی طرح ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سائبریا کی مرغابیاں موسم سرما میں ہجرت کیوں کرتی ہے؟ سائبریا کی مرغابیاں موسم سرما میں ہجرت اس لیے کرتی ہے کہ اتر کی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے اس علاقے میں برف جمنے لگتی ہے۔ یعنی اتر کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہا اس علاقے میں برف جمنے لگتی ہے، جو مرغابیوں کے لیے ناموافق ثابت ہوتی ہے، یعنی بہتر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ادھر شمالی پہاڑوں اور وادیوں پر جیسے ہی برف جمنا شروع ہوا اور یہ مرغابیاں بعد شمال کے برفانی حصار کو، برفانی گھیروں کو توڑ کر جنوب کے جانب اڑ جاتی ہے، اور پرندے بہار کی تلاش میں خزاں سے ٹکراتے ہوئے مسلسل اڑتی رہتی ہے، اور جب موسم سرما ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنے وطن سائبریا واپس آ جاتی ہے اور اپنے گھروں میں آباد ہو جایا کرتی ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے، احمد جمال پاشا نے سائنسدانوں کو کس نظر سے دیکھا؟ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ دیکھیے، احمد جمال پاشا نے سائنسدانوں کو ایک ناستک اور دہریے کے طور پر دیکھا ہے نا، ناستک اور دہریے کے طور پر دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد مادی دلائل پر قائم ہے، اس لیے سائنسدانوں کے یہاں مذہب اور خدا کا کوئی تصور نہیں۔ یہ خدا کا انکار کیا کرتے، خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ سائنس جب اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے اور فطرت جب روحانیت سے مل جاتی ہے تو روحانیت پر مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن اس دہریت کے باوجود ایک ناستک سائنسداں بھی آخرکار کلمہ پڑھ کر خدا کے وجود پر ایمان لے آتا ہے۔ اس لیے انشائیہ نگار احمد جمال پاشا کو شک ہے کہ آج یہ سائنسداں جو نظام شمسی کے مختلف سیاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، اس کے پس پردہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ تو نہیں تلاش کر رہے ہیں۔ کس کو شک ہے؟ یہ احمد جمال پاشا کو شک ہے اس سلسلے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کریں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ محنت کے ساتھ پڑھیں، وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے محنت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں گے۔ ابھی کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، بلکہ جب آپ کی امتحانات ہو جائیں گے اس کے بعد جب نمبر نکلنے کی باری آئے گی تو آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے بیٹے بیٹی کا کیا حال ہوا، کیسے نمبرات آئیں۔ اس لیے ہمیں اس وقت افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی سے محنت کرنا ہے اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کرنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔